بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، الحمدللہ آج ہم نے 12ویں تراویح مکمل کی، جس میں پارہ نمبر 12 مکمل پڑھا گیا اور پارہ نمبر 13 کے کچھ صفحات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، جس میں سورہ ہود مکمل ہوئی اور سورہ یوسف کی 79 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ ہود یہ مکی صورت ہے، چونکہ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ ہود کا نام دیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، سورہ ہود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرانے قوموں کے واقعات اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور لوگوں پر عذاب کیوں نازل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجوہات ذکر فرمائی ہیں، اور احوال قیامت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، تو پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا بوڑھے نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور اس کی جو بہنیں ہیں، یعنی اس کے مماثل اس معنی کی اور پھر اسی موضوع کی جو صورتیں ہیں، اللہ کے رسول نے کہا والواقعہ سورہ واقعہ، والمرسلات سورہ مرسلات، وعما یتساءلون اور عما یتساءلون، واذا الشمس کورت، ان تمام کی تمام صورتوں نے بڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غور کرتے تھے ہوں گے اور کتنا قرآن کے اثر کو اپنی زندگی پر لیتے تھے۔ آج آپ دیکھیے، ایک آدمی گھر بناتا ہے، تجارت ہوتی ہے اور اس کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اس کے اپنی زندگی کے مصروفیات، کام کا برڈن، بوجھ، ان سب چیزوں کی وجہ سے عمر سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تو ہماری وجوہات بوڑھے ہونے کی دنیاوی وجوہات ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں غور و فکر، تدبر اتنا زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بوڑھے نظر آ رہے ہیں، تو نبی نے کہا کہ سورہ ہود کی تلاوت، اس کے معنی مفہوم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، بڑھاپے کے آثار مجھ پر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کی تلاوت ایسے کریں کہ لوگ ہمیں جو ہے بوڑھا سمجھنے لگے کہ یہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت محترم، اس کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بالکل ابتدائی زندگی سے لے کر اور بالکل ان کے اختتامی مرحلے تک، جہاں تک اللہ نے ان کو عروج دیا، ان سب تفصیلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ یوسف اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ 3 باتیں معلوم ہوں گی۔ واقعہ کیا ہے؟ ہمارے استاد سے ہم بچپن میں پوچھا کرتے تھے کہ سورہ یوسف میں واقعہ کیا ہے؟ سورہ یوسف میں واقعہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ایک نبی تھے، بڑے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے بزرگ تھے، نیک تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے وہ شمار ہوتے تھے۔ ان کا نام یعقوب تھا، ان کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا گم گیا، پھر بعد میں مل گیا، اتنا ہی واقعہ ہے۔ یعنی خلاصے کے طور پر وہ یہ بات بتاتے تھے، ایک برگزیدہ جو اللہ کے بندے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یوسف، گم گئے، پھر بعد میں مل گئے، اور اس کی تمام کی تمام تفصیلات اس صورت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس صورت میں ہمیں بنیادی طور پر کیا باتیں ملیں گی؟ علماء کہتے ہیں 3 باتیں ہمیں اس صورت میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد۔ ایک مومن بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ کی تدبیر پر بھروسہ ہو۔ رب تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ خالق ہے، اس کی تدبیر اور وہ امور کو جس انداز میں چلاتا ہے وہ سب سے بہترین مدبر ہے، معاملات کو اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ نمبر 2، زندگی کے ہر معاملے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کی ذات سے قطعاً مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 باتیں سورہ یوسف سے
بنیادی طور پر آپ کو معلوم ہوتی ہیں۔ آئیے میں جو نقطہ سورہ یوسف سے آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے مفسرین نے سورہ یوسف کی تفسیر کرتے کرتے اس واقعے سے نکات نکالتے تقریباً 1000 سے زیادہ فوائد سورہ یوسف سے مفسرین نے جو ہے اخذ کیے ہیں، نکالے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں سورہ یوسف سے ہمیں جو ہے مطلب سبق ملتا ہے۔ اب میں کیا کیا نکات آپ کے سامنے پیش کروں، میں ہر روز درس دے رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں کو مستقیم رکھے، اللہ انہیں دین پر قائم رکھے، دین پر باقی رکھے، اور ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مسجد سے جو ہے جوڑ کر رکھے۔ ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے ہمارے درس و دروس سے جڑی ہوئی ہے، اور سال بھر جو ہے درس و دروس سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ میں نوجوانوں کے لیے 2 باتیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہماری جو زندگی ہے یا ایک امتحان ہے، یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے کہ بندے میری اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، یا میری نافرمانی کریں گے، یا گناہ کی طرف جائیں گے۔ انسان کوشش بھی کرتا ہے، نوجوان کوشش بھی کرتا ہے، آج کے اس گناہوں کے ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس گناہ پر ابھارنے والا، اس گناہ کی طرف دعوت دینے والا ایک سب سے بڑا عنصر، ایک سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ یہ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ پہلے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، میں جو کام کرنے والا ہوں یہ گناہ کا کام ہے، لیکن پھر شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے گناہ کر لوں گا بعد میں توبہ کر لوں گا، پہلے یہ گناہ انجام دے لوں گا، توبہ کو تو دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر رکھا ہے، پھر بعد میں اللہ سے توبہ کر لوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس امور سے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، یہی اسی نقطے سے متعلق کہتے ہیں، گناہ پر ابھارنے والا، گناہ کی طرف لے کر جانے والا اور گناہ کروانے والا انسان کے نفس کے اندر یہ بڑا خطرناک مرض ہے، سب سے پہلے اس کو وہ نکال کر پھینکنے کی کوشش کرے۔ انسان یہ سمجھتا ہے پہلے لین دین کے معاملات میں، اب وہ کون آگے کے امور کو دیکھے گا، پہلے میں گناہ کر لیتا ہوں، پہلے سودی کام کر لیتا ہوں، پہلے جھوٹ بول دیتا ہوں، پہلے دھوکہ دے لیتا ہوں، اور ایک نوجوان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی موقع ہے، ابھی میسج آیا ہوا ہے، ابھی یہی ایک بہترین موقع ہے کہ میں گناہ کر لوں، ابھی جوانی کا وقت ہے، ابھی نمازیں چھوڑ لوں، ابھی عیاشیاں کر لوں، ابھی گھوم پھر لوں، دیکھیں گے بڑھاپے میں عمرے کو چلے جائیں گے، بڑھاپے میں حج کو چلے جائیں گے، بڑھاپے میں کام کر لیں گے۔ یاد رکھیے یہ گناہ پر ابھارنے والا یہ سب سے خطرناک عنصر ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں تو انسان ایسا نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ اب زہر کھا لوں گا بعد میں علاج کر لوں گا، دنیا کے معاملے میں تو ہم ایسا نہیں سوچتے، اور جو ہے زہر نہیں کھاتے، یہ سمجھتے ہیں کہ زہر کھاؤں گا تو ابھی نقصان ہوگا، شاید مر جاؤں گا۔ گناہ کے معاملے میں بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے، اگر اب گناہ کر لوں گا تو پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دے نہ دے، مجھے معافی کے توبہ کی توفیق ملے نہ ملے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جیسے ہی خیال آ جائے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے، خوف پیدا کر لے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں بتائی؟ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد یعقوب کی زندگی سے جدا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام پر زیادہ نظر آ رہی ہے، اور ہمارے والد ہم پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو بھائیوں نے مشورہ کیا، تو ایک ساتھی نے کیا مشورہ دیا؟ بھائی نے کہا اقتلوا یوسف کو قتل کر دیں گے، مطلب جان سے مار دیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، اور کہا ابھی ترحوا ارض یخل لکم، اور ایسی جگہ پر پھینکیں گے جہاں پر یوسف کو پھر دوبارہ لانے کا امکان ہی نہ ہو، اور تو پوری کی پوری توجہ والد صاحب کی ہماری طرف ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا، اب دیکھیے اس نے جو کہا، اس بھائی نے جو عذر پیش کیا، کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ماریں گے، گناہ کریں گے، قتل کریں گے، بعد میں ہم نیکوکار لوگوں میں سے شمار ہو جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ اللہ اکبر! تو یہ ایک ایسا عنصر ہے، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں انسان کو گناہ پر بہت ابھارتا ہے، ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے۔ ایک اور نقطہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بے مثال تھی، کیونکہ گناہ کے اسباب ان کے پاس انتہائی درجے کے جمع ہو چکے تھے۔ ہوتا ہے نا ایک انسان گناہ کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اور جب اس سے پوچھتے ہیں کہ گناہ کیوں کیا تو کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ریزن تھا، اچانک یہ معاملہ پیش آ گیا، اچانک یہ چیز آ گئی، اس وجہ سے گناہ کر لیا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا۔ اے اللہ کے بندوں، اے نوجوانوں، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے اگر واقعے کو پڑھیں گے، گناہوں کے تمام اسباب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ ایک عذر کو بھی اگر وہ قبول کر لیتے، ایک سبب کو بھی، ایک ریزن کو بھی حاصل کر لیتے،
تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حفاظت نہ فرماتا تو پھر وہ گناہ میں پڑ سکتے تھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں 10 اسباب ذکر کرتے ہیں کہ ان کے سامنے موجود تھے لیکن سب کو انہوں نے ٹھکرایا اور کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں 10 اسباب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، جوانی میں شہوت کا زور زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی طرف دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام بوڑھے نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، وہ جوان تھے، اور ان کی جو جوانی میں جو شہوت کا جو زور ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں اور ایک عمر نکلنے کے بعد جو ہے وہ زور ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا سبب وہ جوان تھے، دوسرا کنوارے تھے اور جائز خواہش پوری ہونے کا کوئی متبادل نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا، انسان اگر شادی شدہ ہے تو گناہ کی کوئی دعوت دے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہیں، میں تو شادی شدہ ہوں، میرے لیے اللہ نے جائز راستہ رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شادی شدہ بھی نہیں تھے بلکہ وہ کنوارے تھے۔ نمبر 3، وطن اور خاندان سے بھی دور تھے۔ اللہ اکبر! یعنی انسان جب اپنے شہر میں ہوتا ہے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، کہیں خاندان میں ذلیل نہ ہو جاؤں، کہیں شہر میں ذلیل نہ ہو جاؤں، کہیں گلی میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ اپنے علاقے، اپنے خاندان، اپنی بستی اور اپنے تمام کے تمام تعلقات سے وہ انتہائی دور ہیں۔ یہ بھی ایک بہترین سبب تھا کہ وہ اس گناہ کو انجام دے سکتے تھے۔ نمبر 4، غلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے۔ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں غلام کی حیثیت ایک سامان کی ہوتی ہے، اس کی اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جو حکم دیا جائے اس کو وہ حکم کرنا پڑے گا، کوئی رد کرنے کا اس کے پاس حق نہیں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر وہاں پر جو ہے اس محل میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس عورت نے ان کو جب وہاں پر دعوت دی۔ نمبر 5 جو سبب ان کے پاس جمع تھا، عورت با اختیار تھی، نہایت حسین تھی اور اس کی دعوت بہت زیادہ متاثر کن تھی۔ ہوتا ہے کہ ایک ایسی عورت دعوت دیں جس کے اندر اس کی کوئی رغبت نہ ہو لیکن ایک بہت اونچے مقام اور مرتبے والی، بہت عزت دار اور بہت خوبصورت عورت گناہ کی طرف دعوت دے تو شاید انسان اس کی طرف لپک جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ویسے ہی عورت نے جو ہے گناہ کی طرف دعوت دی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر بہت مرتبے والی، خوبصورت اور عہدے اور مقام والی عورت تمہیں گناہ کی طرف دعوت دیں، وہ دعوت اگر کوئی نوجوان دھتکار دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے سائے میں ایسے نوجوان کو جگہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک چھٹا جو سبب ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں دعوت خود عورت کی طرف سے تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھی۔ یعنی جب عورت کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے برائی کی طرف، گناہ کی طرف، غلطی کی طرف، تو یاد رکھیے معاملہ آدھا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ دعوت سامنے کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ اور نمبر 7، عورت نے پوری رغبت اور اصرار کے ساتھ بہکایا، کوئی ابہام وہاں پر باقی نہیں تھا۔ اور نمبر 8، معاملہ اس کے اپنے گھر میں تھا۔ اللہ اکبر! یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ معاملہ اس کے اپنے گھر میں تھا، حالات مکمل اس عورت کے قابو میں تھے۔ نمبر 9 جو امام ابن القیم رحمہ اللہ سبب ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں دروازے مکمل بند کر دیے تھے، ظاہری اسباب نکلنے کے، بھاگنے کے اور کسی کے دیکھنے کے وہاں پر میسر نہ تھے۔ لالچ، قرب اور فائدہ اور اسی طرح سے دھمکی، قید کی دھمکی اور سزا کی دھمکی، یہ سب دھمکیاں اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دی۔ 10 اسباب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمع تھے لیکن ایک سبب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت نہیں دے سکا۔ جیسے ہی ان سب باتوں کو لے کر، اسباب کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، میرا رب ہے جو مجھے سب سے بہترین جو ہے ٹھکانہ دینے والا ہے۔ اور اپنے نفس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، کوئی ایک میسج کیا کر دے، کوئی ایک کیا گناہ کی طرف دعوت کیوں نہ دے دے، کوئی دوست کیا ہمارے دل میں کیا خیال ڈال دے، کیا شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دے، علل فوراً گناہ کی طرف لپک کر چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ انبیاء ہیں جن کی پاک دامنی کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کے پاس گناہ کے اسباب جمع ہو جاتے لیکن یہ کبھی جو ہے اس گناہ کی طرف آگے نہ بڑھتے۔ محترم حاضرین، گناہوں سے بچنے کے لیے خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایک بہترین اصول جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی واقعے سے ہمیں ملتا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے کو نقل فرمایا، جب کبھی دل میں گناہ کا خیال آئے، کوئی گناہ کی طرف دعوت دے، گناہ کی طرف بلائے، علل فور زبان سے یہ جملہ آپ نکال لیجئے،
گناہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، زبان سے جملہ تو آ جائے معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب آپ پناہ میں آئیں گے تو کوئی آپ کو نقصان پہنچانے والا، کوئی گناہ کی طرف دعوت دینے والا آپ کو گناہ کی طرف بلا نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے قائم رہنے والے، برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھے اپنے حوالے نہ فرما۔ یعنی انسان کو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہونا چاہیے، وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وہ اس گناہ سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ یہ دو نکات تھے جو میں نے آج آپ کے سامنے سورہ یوسف کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بولنے والے کو اور آپ تمام کے تمام سامعین کو گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس فتنوں کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بہنوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔